अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत मज़े का होने वाला है। टॉपिक कुछ इस तरह का है कि दूसरे हमें कब तक यूज़ करेंगे, कब तक इस्तेमाल करेंगे। इसके पीछे छोटी छोटी कुछ कहानियाँ, कुछ मिसालें होंगी, दो चार ज़रा साथ रहिएगा, बहुत मज़े का होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बात ये है कि कहते हैं कि चूहे को बर्फ़ी खिलाओ ना, तो वो थोड़े दिनों बाद पनीर मांगना शुरू कर देता। मतलब बर्फ़ी खिलाते रहो खिलाते रहो खिलाते रहो, आखिर फिर वो मांगेगा, वो कहेगा कि अभी पनीर खिलाओ, बर्फ़ी पे क्यों आदी किया है। तो इससे मिलती जुलती अभी ज़रा मैं आपको कहानी कुछ सुनाऊंगा, दो चार मिसालें सुनाऊंगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। रियल बातें हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो मज़ा आएगा। कहते हैं ना, अभी मिसाल के तौर पे एक ज़माना होता था, हमारे पास घर में एक साइकिल होती थी। अपने अपने एक दौर की बात है, साइकिल होती थी। तो हमारे जो थे अपने मियाँ साहब जो थे, वालिद साहब थे, साइकिल वो जो मतलब लोगों को काम देते थे। लोग मांगने वाले बहुत होते थे, साइकिल दे देते थे, वो अक्सर इनकार कर देते थे। तो हम उस टाइम सोचते थे कि ये साइकिल जो है ना, मकसद है कि इसको लोहे का साइकिल है, इसका क्या नुकसान हो रहा है, जो ये क्यों नहीं देते। ठीक है। उसके बाद जो है ना, फिर मोटरसाइकिल का ज़माना आ गया। मोटरसाइकिल भी बहुत कम देते थे लोगों को, लोग मांगने वाले बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन ये मोटरसाइकिल बहुत कम लोगों को देते थे। उसकी क्या वजह थी, ये भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। उसके बाद एक जो है ना, हमारे अपनों में ना एक आदमी की कहानी सुनाते हैं, बल्कि मैंने तो खैर नहीं देखा है, लेकिन ये कि मैंने सुना है, मेरा उससे डायरेक्टली वास्ता नहीं पड़ा। कहते हैं कि वो इस तरह जो है ना, रिश्तेदारों के साथ ना ऐसे उंगली के साथ ऐसे नज़र आ रहा है, उंगली के साथ सलाम लेते थे, पूरा हाथ भी नहीं करते थे। तो मैं सोचता था बचपन में, मैं कहता था कि ये जो है ना, किस कैटेगरी के बंदा है, तो ये लोगों के साथ उंगली के साथ हाथ मिलाता है। तो ये बात भी अपनी जगह पर रहेगी, और वो मोटरसाइकिल साइकिल ना देने वाली बात भी अपनी जगह पर रहेगी। साथ रहिएगा, बहुत मज़े की बातें होने वाली। दोस्तों, बात यह है कि हमने ज़िंदगी में नो कहना सीखा ही नहीं हुआ। हम जो है ना, हमसे अगर कोई पैसे उधार मांग ले, साइकिल मांग ले, मोटरसाइकिल मांग ले, गाड़ी मांग ले, तो हम जो है ना, मतलब इनकार नहीं कर सकते। शायद हमारा कल्चर हमें ये इजाज़त नहीं देता, शायद हमारा जो है ना मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता कि मिसाल के तौर पे एक दूसरे के काम आना चाहिए। एक दूसरे के काम आना तो ठीक बात है, कोई बुरी बात कोई नहीं, लेकिन ये है कि जिस बेदर्दी के साथ आपकी चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, जब दूसरों को देते हैं, तो जिस बेदर्दी के साथ वो इस्तेमाल करते हैं, वो आपको अंदाज़ा होगा, हर बंदे को अंदाज़ा होगा। कोई मतलब है कि ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको नहीं पता, हर बंदे को पता है। जब कोई ले जाता है तो वापसी वो जो है ना, उसका काम करके आता है। ठीक है। पेट्रोल अगर है तो पेट्रोल भी आपका चलेगा, मोटरसाइकिल भी आपका चलेगा, कोई ना कोई उसमें डिफेक्ट भी पड़ा होगा। तो मेरा जो बेसिकली कहने का मकसद है, देने की कोई बात नहीं है, चीज़ें आप शेयर करें। किसी की ज़रूरत में, मतलब है कि किसी को ज़रूरत है, इमरजेंसी है, परेशानी है, उसके साथ आप शेयर करते हैं, उसको देते हैं, कोई बुरी बात कोई नहीं। किसी के काम आना कोई बुरी बात कोई नहीं, लेकिन एहसास वाली जो बात है ना, वो ये है कि अगर कोई ले जाता है तो उसको चाहिए कि उसको अपनी चीज़ समझ के इस्तेमाल करें। ठीक है। अपनी चीज़ समझ के इस्तेमाल करे। अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल डाले, कोई और है तो उसको ध्यान से होश के साथ चलाए कि यार ये किसी की चीज़ है, मेरे पास अमानत है, तो इसे मैंने ठीक ठाक वापस करना है। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोगों को मुसलसल पैसे उधार देते रहते हैं, उसके बाद मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, साइकिल है, कोई भी इसी तरह मकसद कोई आपसे मांगता है तो आप देते रहते हैं, तो आप वो जो अभी वो नोट करें कि वो चूहे वाली जो बात थी कि बर्फ़ी आप खिलाते रहेंगे तो आखिरकार वो पनीर मांगेगा एक दिन। तो ठीक है ना, आप जब उधार देते रहेंगे, आप पैसे देते रहेंगे, गाड़ी मोटरसाइकिल देते रहेंगे, तो फिर आप जिस दिन इनकार करेंगे, उस दिन वो रिश्ता आपका टूट जाएगा, वो दोस्त, वो रिश्तेदार आपसे नाराज़ हो जाएगा। और ये आप लोगों के साथ, सबके साथ ऐसे होता रहता है। ठीक है। मेरा आपको समझाने का, कहने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा जो है ना, कभी कभी नो कहना भी सीख लें। मतलब कि जी आई एम सॉरी जी, नहीं मैं नहीं दे सकता, या मेरे पास नहीं है, या मतलब देखें पैसे हैं, तो पैसे जब आप दे नहीं सकते, अपने आप को आप तंग करते हैं, आप अपना जो है ना मकसद है कि पेट काट के जो है ना, या अपनी ज़रूरतों को तंग करके आप दूसरे को दे देते हैं। लेकिन मेरे भाई, मैंने जो ज़िंदगी में देखा है ना, मैंने बड़ा ज़्यादा इस पर वो जो है ना किया है, मतलब बहुत पैसे लोगों को दिए हैं,
مطلب چیزیں بھی، یہ موٹر سائیکل سائیکل یہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. مطلب میں نے آپ کو مثال دی کہ میں نے بڑوں کو دیکھا تھا تو مجھے عجیب لگتا تھا، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، ہو نہیں سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں کے کام آنا چاہیے. لیکن لوگوں کے کام آتے آتے نا آپ یقین کریں اپنے آپ کو تنگ کر لیں. کوئی بندہ کوئی رشتہ دار آپ سے جب لیتا ہے تو وہ اس ٹائم مجبور ہوتا ہے یا مجبوری ہوتی ہے، وہ لے لیتا ہے. ابھی وہ آپ کو دے گا تو اپنی مرضی سے دے گا، آپ کی مرضی سے واپس نہیں ملیں گی چیزیں. پیسے ہیں تو پیسے تو بالکل آپ کو اپنی مرضی سے ملیں گے نہیں. آپ چاہے لاکھوں روپے بانٹ دیں، پھر آپ یہ امید رکھ کے بیٹھے رہیں کہ میرے یہ مشکل میں کام آئیں گے، یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دیتے ہیں تو بس پھر دے دیں اور پھر بھول جائیں. صبر کے ساتھ جو ہے نا، بس نقصان بھی ہو جاتا ہے، لاس بھی ہو جاتے ہیں، بندہ برداشت کر جاتا ہے. ایسے سمجھے کہ بس ٹھیک ہے دیے ہیں، کبھی تو اللہ ان کو توفیق دے گا نا. ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو توفیق دے اور وہ آپ کو بر وقت واپس کر سکیں. پھر جو وہ تھا نا، وہ جو انگلی کے ساتھ ہاتھ ملانے والی بات تھی، وہ مجھے ابھی جا کے سمجھ آئی کہ وہ اس وجہ سے کرتا تھا کہ آپ جو ہے نا، مقصد ہے کہ ایسے کرتا تھا، ایسے. ٹھیک ہے، کیوں کرتا تھا کہ جب آپ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ایسے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، تو یہ ہمارے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ اس کا ہاتھ کی جگہ پہ پورا بازو کھینچ لیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی لینا دینا، یہی چیزیں ہیں. اگر آپ مقصد تھوڑا سا ایک دفعہ کام آ جاتے ہیں، دوسری دفعہ کام آ جاتے ہیں، تیسری دفعہ کام آ جاتے ہیں، تو اگلا بندہ آپ کے اوپر امیدیں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. ابھی جب اس کو پھر ضرورت پڑتی تو وہ آپ کو پھر یوز کرتا ہے اور آپ پہ توقع رکھتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، جیسے بھی ہو آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ایک اس کا اعتماد بن جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ عادی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہ آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، اس چیز سے نہ اس کو یہ سمجھ آئے گی. آپ جتنی مرضی قسمیں اٹھا لیں، جتنا مرضی اس کو بتا لیں، اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی. وہ جو ہے نا، اس کو اپنی ضرورت ہے، اس کو اپنی سردردی بنی ہوئی ہے، اس نے اپنی ضرورت پوری کرنی چاہے جہاں سے بھی کرے. ٹھیک ہے، اس کی یہ نیچر بن چکی، یہ عادت بن چکی، یا اس کی مجبوری ہے، جو بھی ہے. آپ کو وہ کہے گا کہ جی نہیں جی مجھے کر کے دو. ابھی آپ نہیں کر کے دیتے تو پھر جو آپ نے اس سے پچھلی زندگی میں کوئی اچھائیاں کی ہوئی وہ گئیں. ٹھیک ہے، اور اگر ایک مثال کے طور پہ کر کے دیتے ہیں، اپنے آپ کو تنگ کر کے دیتے ہیں کہ یار میں دے رہا ہوں، مجھے آپ نے 10 دن بعد 15 دن بعد دینے، ورنہ مطلب میں بہت تنگ ہو جاؤں گا. اس ٹائم وہ آپ کو کہے گا کہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا، دے دوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن کبھی بھی زندگی میں جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی دوست احباب ہیں، یقین کریں کوئی 100 میں کوئی 2-4% لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ لیے، میں نے یہ واپس بھی کرنا ہے، پیسے لیے میں نے واپس کرنے، اس کو ضرورت ہوگی. کوئی نہیں واپس کرتا ہے. لہٰذا میرا جو آج کا یہ لیسن تھا، میرا یہ تھا کہ آپ نے آپ کو تنگ مت کریں، اپنے بچوں کو جو ہے نا بھوکے مت ماریں، اپنے آپ کو جو ہے نا ذلیل یا خوار نہ کریں. آپ نہیں دے سکتے جب آپ کی گنجائش نہیں ہے، جب ہے تو کوئی بات نہیں، آپ دیتے ہیں دیتے رہیں، کوئی بات نہیں، پھر واپسی تو ملنے کوئی نہیں. لیکن اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ صاف صاف کہنے کہ نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح ناراض ہوتا ہے تو اس کو ہونے دیں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ اپنے مائنڈ سے، اپنی مائنڈ سیٹ، اپنی سوچ کو چینج کریں کہ بھائی اگر میں اس کے کام نہیں آ رہا تو وہ میرے سے ناراض، بھائی ناراض اس طرح ہوتا ہے تو ہونے دیں. یہ تو کوئی بات نہ ہونے کہ آپ ساری زندگی اس کے کام آتے رہیں. ابھی آپ نہیں آ سکتے، آپ بھی تنگ ہیں، آپ بھی مجبور ہیں، آپ کو بھی اپنی ضرورتیں، اپنے مسئلے ہیں، تو آپ اپنے مسئلے سارے شارٹ کر کے جناب اس کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کا منہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ ریئل باتیں اور بالکل سچی کڑوی باتیں، یہ میرے ساتھ خود جو ہے نا زندگی میں 50 دفعہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، جس کسی سے بھی لینا ہو اس کو آپ بس پھر پوچھتے رہو، جی ہاں جی بھائی صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے، یا بھائی صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے. آپ یقین کریں کوئی بھی واپس نہیں کرتا، نہ کسی کو احساس ہے. آپ بھوکے بیٹھے رہو، کوئی کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا ایک دوسرے کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، تو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ہوتا تھا، تو ڈیلی بیس پہ ایک دوسرے کی پوزیشن کا پتہ چلتا تھا کہ آج میری بہن ہے تو اس کے گھر میں چولہا جلا کہ نہیں جلا. آٹومیٹکلی جب روزانہ آنا جانا ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا. ابھی تو بھائی فون کا دور ہے، فون پہ نظر نہیں آتا. آڈیو کال تو ہے تو پھر اس میں تو اور ہی، اگر ویڈیو کال بھی کوئی کرے گا تو تھوڑا آپ کو دکھائے گا کہ میرا چولہا جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا ہے، یا ہم بھوکے بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں بتائے گا. اس کو پتہ ہے کہ بتانے سے بھی تو کوئی نہیں مسئلہ حل ہو نا، یا تو کہ بتانے سے مقصد ہے کہ اوپر سے بارش ہو جائے. نہیں، ہر بندہ تو اپنی مطلب مصیبتوں میں، مشکلوں میں، اور مقصد یہ کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی اپنی مشکل سے دار روٹی چلا رہا ہے. کوئی کسی کو کیا دے گا، کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. اگر کوئی دیتا ہے تو وہ جو ہے نا مقصد یہ کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اللہ ہمت حوصلہ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ باتیں دو تھی کہ سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی نہ دینا یا ادھار نہ دینا، یا وہ جو ہاتھ ملانا ہے تو وہ مثال کیوں ملاتے، اس کی کئی وجوہات ہوتی تھیں.
آپ بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو اچھا کریں, اچھا کرتے جائیں. لیکن اگر نہیں کر سکتے ہیں تو مقصد یہ کہ یہ نہ سوچیں کبھی یہ ناراض ہو جائیں گے, یہ ایسے ہو جائے گا. یار اس طرح اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو پھر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اپنے آپ کو تنگ مت کریں. میں اپنی ذاتی لائف کی باتیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں آج کے. مثال کے طور میں نے بہت دفعہ قربانیاں دے کے دیکھا ہے. آپ یقین کریں کبھی بھی وہ واپسی ٹائم پہ مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے, ملنے کو مل ہی جاتے ہیں, لیکن مقصد ہے کہ ٹکڑوں شکڑوں میں ایسا کر کے واپس آ ہی جاتے ہیں. جدھر کسی کے ساتھ بھی مقصد ہے کہ چل کے دیکھا ہے, جس کو بھی دیے مل جاتے ہیں, ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے, یا وہ کوئی کھا نہیں جاتا. لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جب آپ نہیں دے سکتے, مین جو بات ہے, اصل جو بات ہے, جب آپ نہیں دے سکتے تو اپنے آپ کو تنگ کر کے مت دیں. اس کی وجہ ہے کہ واپسی آپ کو اپنے حساب سے ملنے, اس کے بعد جب ہوں گے تو اس نے دینے نا. یا اگر آپ دے دیتے ہیں تو پھر دل بڑا رکھیں. یہ نہ کہیں کہ میں نے اس کو 10,000 دیا, میں نے 5,000 دیا, یہ کیا وہ کیا. مطلب پھر تھوڑا سا جگرا رکھیں, برداشت کریں. اور جو ہے نا, ہمیشہ دینے والوں میں سے ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو مت دیں. اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ دینے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والوں میں کرے. یہ جو ہے نا مانگنے والا ہاتھ, اس طرح کا یہ جو معاملہ ہے نا, یہ بہت بری بات ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے. تو آج کی ویڈیو اتنی تھی. اس میں نے جو بھی میسیج دیا, اگر اس میں مجھ سے کہیں غلطی گستاخی ہوئی ہے تو معاف کرنا. میں بیسیکلی کچھ سمجھانے کے لیے ہی میں نے ایک ٹاپک بنایا تھا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.